بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی افاق۔ ہمارے ایک بھائی ہیں وقاص صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آج سے 15 سال پہلے میرے والد صاحب فوت ہوئے۔ اس کے بعد تقریباً 6 ماہ کے بعد میرے ایک بھائی رات کو سوئے، صبح اٹھ ہی نہ سکے، اور اس کے 6 ماہ کے بعد میری والدہ فوت ہو گئیں، اور یہ 3 موتیں ایسی آنن فانن ہوئیں کہ ہمیں سے ملنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اور اس کے تقریباً 2 سے 2.5 سال کے بعد میرے ایک بھائی کو کینسر ہوا، اور اس کینسر کی زد میں آ کر میرا بھائی صرف 4 سے 5 مہینے کے اندر اندر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب پیچھے صرف میں اکیلا رہ گیا، اور اس بھائی کے فوت ہونے کے بعد، اس کی تیمارداری کے بعد، اس کی دوا دارو کے بعد میرے پاس پیسے اچھے خاصے کمائے ہوئے موجود تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ حالات ایسے پلٹے، اور حالات نے ایسی ایک کروٹ لی کہ اس کے بعد میری صحت خراب ہونے لگی، میں نماز سے دور ہو گیا، میں نیک اعمال سے دور ہو گیا، میں اچھی محفل سے دور ہو گیا، اور چاہتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، چاہتے ہوئے بھی میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، چاہتے ہوئے بھی میں کسی نیک کام کے لیے قدم نہیں بڑھا سکتا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں قدم نیکی کے لیے آگے بڑھاؤں، پیچھے کوئی چیز مجھے کھینچ رہی ہے۔ اب صحت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ میں پیدل چلنا بھی محال نظر آتا ہے۔ صحت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ میں پاکستان میں ایک اچھی ایپ میں کام کر رہا تھا، ادھر سے بھی مجھے ریزائن صرف صحت کے حوالے سے کرنا پڑا۔ کیوں؟ وہاں جتنی محنت کرنی پڑتی تھی اتنی محنت میں نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے میرے کام سے مطمئن ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ جب ٹھیک ہو جائیں میرے پاس آپ کی جگہ ہے، آپ کی گنجائش ہے، آپ آئیے گا، ہم آپ کو کام پہ رکھ لیں گے۔ لیکن پچھلے 6 مہینے سے میں اپنی صحت کو سنبھال نہیں پا رہا ہوں۔ آپ کو یوٹیوب پہ دیکھا، مجھے پسند آئے، اور لاجیکل باتوں کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ سے رابطہ کروں، تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو وقاص بھائی، گزارش یہ ہے کہ آپ کے معاملات، جب آپ نے بتایا کہ میرے پچھلے 15 سال میں 4 گھر میں موتیں ہو گئیں، ان 4 اموات میں کیا معاملات تھے، کیا حالات تھے، یہ کسی بھی چیز کو جانچنا نہ صرف ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو بھول جانا ضروری ہے۔ اب یہ جو سانپ گزر گیا ہے اس لکیر کو مت پیٹے، لیکن آپ کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں اس میں بنیادی اہم اور موٹی سی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نماز سے روکنے والی چیز شیطانی چیزیں ہیں، آپ کو نیکی سے روکنے والی چیز شیطانی چیزیں مسلط ہیں، آپ کو جو بیمار کر رہی ہیں اور دن بدن آپ کی صحت گر رہی ہے، یہ شیطانی چیزیں ہیں۔ اور آپ نے اور جو باتیں بتائی ہیں کہ جب بھی آپ گھر ایک سے دوسرے میں شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کو 1 سے 2 دن کچھ سکون محسوس ہوتا ہے، کچھ بہتری محسوس ہوتی ہے صحت اور دینی اعمال اقدار کے اعتبار سے، لیکن 2 دن کے بعد پھر سے وہی ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات پکی ہے کہ جہاں جہاں آپ موو کر رہے ہیں وہاں وہاں وہ مخلوق بھی موو کر رہی ہے۔ اب آپ کو سادہ کوئی تعویذ، سادہ کوئی وظیفہ، سادی کوئی بات ان سب چیزوں سے نجات نہیں دلا سکتی۔ آپ کو اس کے لیے بھرپور عمل کی، بھرپور طاقت کی، بھرپور روحانی معالج کی اور اس کی پڑھائی اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے لیے بہت ہی سادی اور آسان چیز تجویز کر رہا ہوں، وہ ہے چہل کاف سے صحت کے مسائل کا حل۔ آپ کو چہل کاف کا عمل میں نے دے دیا ہے، اس کی ساری طریقہ کار اور ساری ترتیب آپ کو ویڈیوز کے تھرو بھیج دی ہے، ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، ان کے ذریعے سے اپنے گھر کو صاف کریں، اور کھانے پینے کی چیزوں پر جیسے جیسے دم کرنے کا بتایا ہے ویسے ویسے دم کریں۔ انشاءاللہ اس دم کرنے کی برکت سے اور اس گھر کو صاف کرنے کی برکت سے آپ کو جو 2 دن 3 دن 4 دن شیطانی پریشر آئے گا، جنگ کا وہ فیز شروع ہوگا کہ جہاں کشمکش شروع ہوگی غالب آنے کی، وہاں پر آپ نے 3 سے 4 دن صبر کرنا ہے، حوصلہ کرنا ہے
ہمت کرنی ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنی ول پاور اور اپنے عزم اور طاقت کو مضبوط بناتے ہوئے قدم بڑھانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فتح عطا فرمائے گا، کامیاب فرمائے گا۔ آپ نہ صرف نماز پر کھڑے ہوں گے بلکہ آپ صحت کے اعتبار سے ٹھیک ہوتے ہوتے اگلے قدم پر انشاءاللہ نوکری پر لگ جائیں گے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ اپنے گھر کو صاف کرنے کے بعد آخری ایک اور عمل مجھ سے لیں گے جس کے ذریعے سے آئندہ آپ محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ چہل کاف ہے جنگ کے موقع پر ہتھیار، کیونکہ جنگ میں ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنگ میں اس بات کو نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارا کتنا نقصان ہوگا، اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ دشمن کو کتنا اور کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور امن کے موقع پر حصار کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ نہ صرف ساری زندگی انسان جنگ نہیں لڑ سکتا بلکہ جیسے ہی امن ہوتا ہے اس کو حصار کی، چیک پوسٹ کی اور چوکیوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ میرا دشمن مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ جتنی بڑی دشمنی اتنی مضبوط چیک پوسٹ، جتنی بڑی دشمنی اور جتنا بڑا آدمی اتنی زیادہ تعداد میں چیک پوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آپ کے جو حالات دیکھے ہیں میں نے، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سارے کے بعد ایک عمل حصار کا دے دیا تو انشاءاللہ آپ کے دشمن آپ تک دوبارہ اس ساری صورتحال کو پیدا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور آپ اپنی بقیہ زندگی کو محفوظ، پرامن اور صحت مند اور اچھے روزگار کے ساتھ گزار سکیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، کامیابیوں اور کامیابیوں سے نوازے اور سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔